ویلکم بیک ناظرین. ہم قصوری صاحب سے پاکستان کی فارن پالیسی اور اکنامک پالیسی کی انٹر لنکیجز پہ بات کر رہے تھے، اور بریک سے پہلے قصوری صاحب نے کہا کہ اس وقت امن کے لیے جو مومنٹم ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی ایک کنورجنس آ رہی ہے. انہوں نے سجیسٹ کیا کہ پاکستان کے اندر بھی ہمارے سول اور ملٹری آبجیکٹیوز جو ہیں کمبائن کر کے امن کی طرف جانا چاہیے، اور افغانستان کے اندر بھی ایک یونٹی آف پرپس ہوگی تو پھر یہ ایک امن کی طرف ہم جا سکتے ہیں. اور اس امن اگر وہ اس خطے میں آتا ہے تو بہت امپورٹنٹ ایریا ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا اکنامک ڈویڈنڈ پاکستان کو بھی مل سکتا ہے اور اس پورے ایریا میں مل سکتا ہے. قصوری صاحب، یہ جو اکنامک ڈویڈنڈ ہے افغانستان کا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس کو کئی طریقے دیکھنے کے، صرف یہ نہیں کہ یہ $3 ٹریلین کے وہاں منرل ریزروز لوگوں کا ایسٹیمیٹ ہے، اس سے بہت بڑھ کے ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہاں امن ہو جاتا ہے تو افغانستان میں اگلے 15-20 سال انٹرنیشنل کمیونٹی کا اتنا زیادہ دلچسپی ہوگی، اتنا فوکس ہوگا کہ کیونکہ نہ وہ اپنی آرمی کو سپورٹ کر سکتے ہیں نہ اکانومی کو. بالکل. تو ایکسٹرنل سپورٹ ان کو چاہیے ہوگی. ایکسٹرنل سپورٹ آئے گی. یہ ایک ایسا ایریا ہے کہ ان لائک دا گلف، جب پاکستانی، انڈینز، نیپالی، بنگلہ دیشی سارے کمپیٹ کر رہے ہیں مختلف قسم کے جابز کے لیے، ٹھیک، یا پرائمری ایڈوانٹیج پاکستانیوں اور پشتون، خصوصاً پاکستانی پشتونز کو ہوگا، کیونکہ یہ ہمارا ایک نیچرل لنکیج ہے افغانستان کے ساتھ. تو میں آپ کو ایک ثبوت دیتا ہوں اس کا کہ اس دور میں ایسے دور آئے ہیں، پرنس داؤد، پرنس نعیم فارن منسٹر تھے، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز بہت خراب تھے، لیکن عوامی سطح پر پاکستانی اور جو پشتون اور جو افغانز ہیں ان اتنے زیادہ اچھے تعلقات تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جشن کابل ہوا کرتا تھا، اتنا پیسفل، لوگ پاکستان سے پاکستان جاتے تھے، اتنا ان کو ویل ریسیو کیا جاتا تھا وہاں. کہ یہ ایک نیچرل لنکیج ہے ہماری، کہ جب ہمارے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن خراب ہوتے ہیں تب بھی پیپل ٹو پیپل ریلیشن اچھے ہوتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس ایریا میں ہمیں ڈیفینیٹ ایڈوانٹیج ہوگا، چاہے وہ بینکنگ ہو، میڈیسن ہو، انجینئرنگ ہو، لیبر ہو، کنسٹرکشن ہو، ہر جگہ پہ بزنس ہو، ہمیں بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا. اور یہ ہمارا کمپٹیشن نسبتاً مشکل ہوگا، کیونکہ اس قسم کی سکلز وہاں نہیں ہیں. ٹھیک، اگر آپ ہندوستان نہیں وہاں چھا جائے گا. ہندوستان کو اپنے ایڈوانٹیجز ہیں کچھ ایریاز میں، اور ان کی اکنامک مائٹ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو پاکستان کا ایک لیبر کا ایک ایڈوانٹیج ہے، ایک تو زیادہ تر انڈینز وہاں کام کرنا ہی شروع میں گھبرائیں گے، جو افغانستان کی ایک امیج بن گئی ہے پچھلے 20-25 سال میں. تو پاکستان کا ایک نیچرل ایڈوانٹیج، ایک تو وہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا پھر جب افغانستان اگر پرامن ہو گیا تو پاکستان پہ بھی فوکس ہوگا. ساری دنیا کو یہ پتا ہوگا کہ اگر افغانستان کو اسٹیبل رکھنا ہے تو پاکستان کو بھی سپورٹ کیا جائے. خاص طور پہ سوشیو اکنامک انڈیکیٹرز، آپ کی ایجوکیشن، ہیلتھ اتنی تباہ کن لیول پر گر چکی ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا اس پہ فوکس ہے. لیکن انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے کو سمجھتے ہیں کہ it's a lost cause. لیکن اگر ہم ایک دوسری تصویر کا رخ دکھاتے ہیں کہ افغانستان بھی اسٹیبل ہے، ہم بھی اسٹیبل ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ایک واسٹ اکنامک ڈویڈنڈ. اس کے علاوہ جب میں فارن منسٹر تھا تو دیکھا ہم جایا کر تاجکستان، immense water resources، ہائیڈرو جنریشن، کرغیزستان، اور ان سے ہمارے کلچرل روٹس بڑے ہیں. مثلا کرغیز جو ہیں وہ سب بابر کو، ہم لوگ بھی بابر کے بارے میں ہماری خاص سوچ ہے. تو میں آپ کو ازبکستان، حالانکہ تو میں آپ کو آئل، گیس، منرلز، اگر اوپر جائیں قزاقستان، تو یہ سارا ایریا. پھر اس کے بعد جو پائپ لائنستان کا کانسیپٹ ہے، جتنی پائپ لائنز ہیں، ابھی تو ہم صرف ترکمانستان سے بات کر رہے ہیں. وائی جسٹ ترکمانستان؟ آپ اوپر چلے جائیں، ترکمانستان سے اوپر آپ جائیں گے، قزاقستان is full of oil and gas. ازبکستان ہے، اس سے اوپر قزاقستان ہے. تو یہ ساری اگر نارتھ سے ساؤتھ آنے لگی، اور یہ ایک زمانے میں فری ٹریڈ ایریا تھا نا، انگریزوں کے آنے سے پہلے تو یہاں پہ ساری فری ٹریڈ تھی، ایک ہی تھا نا، ایک ہی تھا. بالکل. تو یہ اگر یہ اکنامک، تو یہ امریکنز کے لیے وائبل ہوگا کہ اس کو دوبارہ سے فری ٹریڈ ایریا بنا دیا جائے؟ Will they tolerate it? Will Russia like that? پہلی بات تو یہ ہر چیز تو امریکہ کے کنٹرول میں نہیں، اور امریکہ میں بھی ایک ہوتا ہے انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ. امریکہ کے اپنے انٹرسٹ میں ہوگا، ایک انلائٹنڈ انٹرسٹ میں کہ اس خطے میں امن ہو،
اور اس میں ان کے انٹرسٹ بھی پھر دیکھے جائیں گے، کیونکہ امریکہ بہرحال ایک میجر پاور ہے. لیکن ود دی پریزنس آف شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں مجھے یاد ہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن سے ہمارے تعلقات بہت بہتر ہو رہے تھے جب میں فارن منسٹر تھا، اور 30 سال کے بعد پہلی دفعہ رشیا کے پرائم منسٹر پاکستان آئے تھے. روس سے ہمارے تعلقات اتنے بہتر ہو رہے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ وہ جو پہلے ہمیں روک رہے تھے اب ہمیں انکریج کریں کہ ہم SCO کا فل ممبر بن جائے. ابھی ہمارا آبزرور اسٹیٹ انہوں نے بھی یوریشین اسٹریٹجی کوئی جی ہاں بالکل بنائی ہے، اور بٹ وہ امریکہ کو باہر نہیں کر رہے. نہیں، وارننگ ہے امریکہ کو کہ اگر تم ہمیں آ کے ہر طرف سے رشیا کہہ رہے ہیم ان کرو گے، اور وہ تم جو اپنی میزائل ڈیفنس کر رہے ہو ہمارے بارڈرز پہ لا کے، تو پھر اس میں کیپیسٹی ہے. اس میں رشیا، چائنا، سینٹرل ایشین ریپبلکس، پاکستان، ایران، اس میں سے 4 نیوکلیئر، 3 تو ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاورز ہیں، بالکل بالکل، اور ایران کی ایفرٹ ہے. اور پھر ان کی جو ریسورسز اور ان کی مائٹ اور ان کی پاپولیشن دیکھ لیں، اور ملٹری اسٹرینتھ اتنی زیادہ ہے کہ اس خطے میں اس قسم کی چیز میں امریکہ کو نقصان ہوگا کہ اگر امریکہ نے ایسا پریشر ڈالا کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو بنیادی طور پر پہلے ٹیررزم کے خلاف بنی تھی، پھر اس کو اکنامک ایسپیکٹ دیا گیا. آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ یہ خطہ اب رائپ ہے ایک اکنامک بونانزا کے لیے. تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم آرگنائزڈ ہوں کہ اگر یہ اپرچونٹی، ایک تو امن کو کیسے ایکسلریٹ کیا جائے اور اس کو پھر اکنامک لنکیجز سے کیسے بنایا جائے. تو کیا ہم تیار ہیں اس چیز کے لیے؟ نہیں، ہم تو بالکل ہی تیار نہیں. آپ حال دیکھ لیں اپنے ملک کا، اللہ معاف کرے، کاش میں یہ نہ کہتا جاؤ، کہہ رہا ہوں ہر تیسرے مہینے پریڈکشن ہوتی ہے گورنمنٹ جا رہی ہے، کبھی اکتوبر میں جا رہی ہے، کبھی مارچ میں جا رہی ہے، کبھی جنوری میں جا رئی ہے، کبھی وہ پورا اپنا ٹینیور ہی کمپلیٹ کر کے چلے، یعنی کہ جب اسکائی از دا لمٹ. یہ جو سٹوریز آ رہے ہیں، جب تک پالیسی، اکنامک پالیسی کنٹینیوٹی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں دیکھا گیا ہے کہ ڈیولپمنٹ جمہوریت میں بھی ہوئی ہے، ڈکٹیٹرشپ میں بھی ہوئی ہے. ایک کانسٹنٹ فیکٹر ہے کنٹینیوٹی آف پالیسیز. سم ٹائمز ناٹ ایون دا بیسٹ پالیسی. کیا ہمارے پاس آرگنائزیشنل کیپیسٹی ہے کہ ہم وہ پالیسیز بنا سکیں؟ کیا فورن آفس میں کوئی ایسا سیل ہے جو دیکھ رہا ہے کہ یہ پورا خطہ ایک اوپن اپ ہوگا؟ فورن آفس میں تو بہت کیپیسٹی ہے، ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. What about the military side? Are they also looking at it? کوئی اسٹریٹجک پلان ہے فار سینٹرل ایشیا؟ فورن آفس کا تو کام ہی ہے، جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج فورن آفس کو ہے جو دوسری منسٹریز کو نہیں ہے، کہ ان کے جو لوگ ہیں، کیونکہ انہیں ہمیں روزانہ جب فورن منسٹر کین بی دا بیسٹ انفارم پرسن ان دا کنٹری. وائی؟ نہیں، آپ کیونکہ پریزیڈنٹ اور فورن، وہ صحیح بات ہے، بٹ جب آپ تھے واز دیئر اے اسٹریٹجک پلان کہ یہ خطے کو کیسے بینیفٹ؟ جی ہماری ایک پالیسی تھی لک ایسٹ پالیسی، جو آسین کی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی تو لک ایسٹ پالیسی تھی. پھر جو GCC ہے اس کے ساتھ میں نے جا کے بٹ سینٹرل ایشیا اور افغانستان کی کوئی اسٹریٹجک، ڈیفینیٹلی یہ تو بے کو ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. بلکہ یہ تو بہت فورن آفس میں بڑی اس میں آپٹیمزم تھا جب سوویت یونین کا کولیپس ہوا. ایک چیز مجھے بتائیں کہ افغانستان میں منرل رائٹس آکشن کیے گئے، چائنا نے لیے، انڈیا نے لیے. چائنا نے کاپر مائنز بہت بڑی لے لی، انڈیا نے آئرن مائنز لے لی، حالانکہ بغیر پاکستان کے تو کوئی وہاں منرلز ایکسپلائٹ کر ہی نہیں سکتا. تو وائی واز پاکستان ناٹ انوالوڈ ان دس؟ اگر تو اکانومی ایسے ڈیولپ کر رہی ہو رہی شاہ صاحب جیسے ہمارے دور میں تھی کہ 6-7% GDP گروتھ تھی، اور N11 میں آ رہا تھا. اگر انڈیا برکس میں شامل تھا، برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، تو ہم N11 میں شامل تھے، ٹرکی، پاکستان، انڈونیزیا وغیرہ. تو اب تو رونا آتا ہے، آپ N11 کتنا، آپ تو بیکاری ملکوں میں بن گئے. آپ کا جو بجٹ، انہوں نے ڈیٹ برڈن جو ہے ڈبل سے بھی زیادہ کر دیا ہے. تو اب آپ اکنامکلی گیئرڈ نہیں ہے، لیکن پوٹینشیل آپ کا اتنا زیادہ ہے. مثلا اگر آپ صرف سرکولر ڈیٹ ہی کر لیں، کوئی میجیشن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کا 3% GDP تو اس میں بڑھ جائے گا. ٹھیک، لیکن آپ اس وقت گیئرڈ نہیں ہے. تو آپ کا کہنا چاہیے کہ الیکشن کے بعد پاکستان کے عوام ایک سٹرونگ حکومت لائیں گے، اور وہ سٹرونگ حکومت لا کے فوکس کرے گی پالیسیز پہ. جو یہ سارا پوٹینشیل جس کا آپ اور میں ذکر کر رہے ہیں بالکل ود ان ریچ ہے. اگر یہاں گورننس ٹھیک ہو جائے اور فوکس ٹھیک ہو جائے گا، گورننس اور فوکس ٹھیک ہو جائے گا، اسکائی از دا لمٹ. اچھا، پھر اب افغانستان سے ذرا شفٹ کرتے ہیں.
another very important region, بلکہ important country ہماری neighborhood میں ایران جو سینٹر آف اس وقت نیوکلیئر اسٹینڈ آف ہے بٹوین امریکہ اینڈ بلکہ ویسٹ اینڈ ایران. تو ایران کی جو اکانومی ہے وہ بھی خاصی بڑی اکانومی ہے, 150 بلین کی وہ ٹریڈ کرتے ہیں. پاکستان کی ایران کے ساتھ کیا اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے؟ دیکھیے پاکستان ایران کا جب ہم بچے تھے تو پہلے جو فورن وزٹر شاہ آف ایران تھے, اور ہم بچوں کے طور پہ RCD کا سنا کرتے تھے, ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ, جو مٹیریلائز نہیں کی. اس کا ایک وائڈر ورژن آیا, وہ بھی کوآپریٹ زیادہ نہیں ہوا, اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن, اس میں بھی وہ اٹ ہیز ناٹ لیوڈ اپ ٹو اٹس پوٹینشیل. لیکن حالات کی ستم ظریفی ایسی ہے کہ ایران پہ جو اب مشکل کا وقت آیا ہے تو وہ جو نیبرز ہوتے ہیں نا وہ اس وقت آپ کے کام آتے ہیں. اب اگر اس پہ سینکشنز لگ رہی ہیں اور وہ ٹریڈ نہیں کر سک رہا اور انہوں نے بارٹر ہی کرنا اور فورن بینکس بھی ان سے کوآپریٹ کرنے کو نہیں تیار ہے, تو پاکستان ان کو یاد آ رہا ہے. اور ہمارے لیے تو ایران ہمیشہ امپورٹنٹ ملک تھا. تو ایک ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا, ابھی آپ کو میں نے کہا ہے کہ اگر انرجی پرابلم سالو ہو جائے تو 3% GDP گروتھ بڑھ جائے گا. صحیح ہے. اگر انرجی پرابلم آپ کو آج ایران دینے کو, یہ جو ہمارے دور میں ہوئی تھی, اور مجھے بہت فخر ہے کہ جب ہمارے دور میں ہم نے ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن کی تھی تو ہم نے اس سے کم قیمت کے اوپر کیا تھا جو اس حکومت نے کیا. چلے وہ تو ایک دوسری بات ہے. اور مجھے حیرانی ہے کہ مجھے پریزیڈنٹ احمدی نژاد نے اسپیشلی کہا, اپنا جہاز بھیجا تہران, وہ خرم شہر تھے, اسپیشل ایئر کرافٹ بھیجا. میں پتہ نہیں کیا بات ہے, کیونکہ میں اپنے ہم منصب سے ملنے گیا تھا. ان کا میں نے تمہیں اس لیے بلایا کہ تم نے اس کو سپورٹ کیا گیس پائپ لائن کو, اور میں اگلے مہینے پریزیڈنٹ مشرف اور پرائم منسٹر منموہن سنگھ کو تہران آنے کی دعوت دوں گا تاکہ اس پہ سائن کریں. وہ بھی 4 سال گزر گئے ہیں, کیوں نہیں اس پہ ہوا؟ یہ تو اگریمنٹ ہو چکا تھا. چلے تو 2008 میں ایکچولی جب پریزیڈنٹ مشرف ڈیووس جا رہے تھے تو راستے میں سائن کرنا تھا ایگریمنٹ. کہہ رہا ہوں دیر آئے درست آئے. اب اگر یہ ایگریمنٹس ہو جاتا ہے سائن, اور مجھے بڑا فخر ہے ہم نے امریکن پریشر ریزسٹ کیا. ہمیں کہا گیا کہ تم وینا میں ووٹ کرو انڈیا کے ایران کے خلاف IAEA میں, ہم ڈٹے رہے, انڈیا بغل کر گیا, انڈیا نے ان کے خلاف ووٹ. بٹ ابھی دیکھیں انڈیا ایک بہت بڑا ٹریڈ ڈیلیگیشن ایران بھیج رہا ہے, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں انڈیا ان کو دے گا جو اب سینکشنز کے بعد ان کو ویسٹ سے نہیں مل سکتی. تو پاکستان نے تو کوئی خاص اس میں ایکشن. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے جو بھی آپ نے کہا ہے نا, کیونکہ میں ابھی نکولس برنز کا ایک بیان پڑھ رہا تھا. یہ نکولس برنز وہ صاحب ہیں جو کہ کلیدی کردار انہوں نے ادا کیا انڈو US سول نیوکلیئر اگریمنٹ میں. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہندوستان بائیکاٹ نہ کر کے ایران کو ہمارے منہ پہ ایک تماچا مار رہا ہے. اچھا, یہ ان کے الفاظ ہیں. تو اگر ان کو تماچا اچھا رسید ہو جائے, بھی آیا ہے کہ ایرانین آئل اگر ایک اچھا خاصا تماچا لگ جائے تو بہت اچھی بات ہے. اور میری خواہش ہے کہ ہندوستان ڈٹا رہا ہے. میرا ایکسپیرینس یہ نہیں ہے, ہندوستان بکل ڈاؤن کر گیا تھا لاسٹ ٹائم جب میں فارن منسٹر تھا. آن بوتھ دی ووٹنگ ان ویانا انہوں نے ایران کے خلاف ووٹ ڈالا, اور IPI سے بھی وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے, ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن. اب ان کو ایک مصیبت پڑ گئی ہے. جی ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, یہاں سے ہی کنٹینیو کریں گے, اور اس کے بعد ایک اور جو ہے کہ یہ ایران کی ڈیولپمنٹس کے بعد ہمارا گلف اور سعودی عربیہ سے کوئی کانفلکٹ تو نہیں ہو جائے گا؟ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں.